دیکھیں اب جو چینلز ہیں اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے کوئی اخلاقیات پھیلانی ہے، اس نے یہ دیکھنا ریٹنگ کلیئر بھی کیسے آنی، بالکل ٹھیک ہے جی. تو اب ریٹنگ اس سے تو نہیں آتی، جو میرا آپ کا پروگرام چڑھا دیں تو اس پہ تو ریٹنگ نہیں آئے گی. ذرا میں اور آپ ذرا تھوڑا لڑائی لڑیں، آپ مسئلہ نور لے کے آئیں، میں مسئلہ بشر لے کے آؤں، پھر ریٹنگ آئے گی. وہ لوگوں کو نظر آئے گی کوئی چیز، وہ مسالے دار چیز آ گئی ہے، اب وہ مسالے دار چیز بنے گی تو اس پہ پھر وہ پھر ساتھ ہماری وہ حرکات سکنات بھی دیکھیں گے، وہ تھوک جو ہے نا اچھلتا بھی دیکھیں گے وغیرہ، تب انہیں مزہ آئے گا اور ریٹنگ آئے گی. تو ٹی وی کو وہ مولوی چاہیے جو ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرتا ہے، یا وہ چاہیے کہ جو تھوک اڑاتا ہے؟ یہ بھی مجبوری، پورا بلڈ اپ بھی غلط ہوا ہے نا، خشت اول ہی غلط پڑی ہوئی ہے. اور ویسے بھی یہ سارے ٹی وی چینل جو آئے تھے نا کھمبیوں کی طرح جب اگے تھے، تو یہ اس وقت اگے تھے، یہ پرویز مشرف صاحب کے اسی دور، بالکل ادھر حقوق نسواں بل آ رہا تھا جی، ادھر یہ چینل اڑ رہے تھے، اور ان کی ساری فنڈنگ باہر سے ہو رہی تھی، ملک کے اندر سے جنریٹ نہیں ہو رہا تھا فنڈ ان کے لیے. یہ اپنے بل پر نہیں کھڑے ہوئے تھے. کچھ تو وہ لوگ تھے کہ جنہیں ایک آواز چاہیے تھی اپنی وہ کرپشن چھپانے کے لیے، مطلب وہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ چاہیے تھا. ٹھیک ہے، وہ استعمال بھی ہوئے پھر ایک موقع پہ آ کے. گند کیا ہوا تھا، کاروبار غلط کیے ہوئے تھے، دولت بنائی ہوئی تھی، کالا دھن تھا. اب خطرہ تھا کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اس سے پہلے ٹی وی چینل بنا لو، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ اس کا ڈراوا دو. تو ایک تو وہ لوگ تھے، اور ایک وہ تھے کہ جنہیں باقاعدہ باہر سے فنڈز ملے تھے، اور وہ فنڈز اس لیے ملے تھے کہ انہوں نے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا پلیٹ فارم بننا ہے. کیونکہ جو سوشل انجینئرز ہیں اب آپ رینڈ کارپوریشن کو لے کے آ جائیں کہ مسلمانوں کی پھر ایک تقسیم کی گئی تھی اسی کلیش آف سویلائزیشن کے اس میں، ٹھیک ہے، تناظر میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہے نا وہ سیکولر لبرل لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی، ان سے ہمیں کوئی وہ جو کلیش ہے نا ان سے نہیں ہے. بالکل ایسے، ٹھیک ہے جی. یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہے نا ان کا ہمارا کلیش ہے، لیکن یہ ہمارے لیے خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ انہیں ہمارے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اپنی مسجد نماز روزہ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو ان سے بھی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں دو ایکسٹریم کے طبقے ہیں، ایک بالکل لبرل ہیں اور دوسرے ٹریڈیشنلسٹ ہیں، ان دونوں سے خطرہ نہیں ہے. بالکل ہاں بالکل، یہ بڑی زبردست بات ہے. ٹھیک ہے، اب اس لبرل کے نیچے ایک طبقہ ہے جو ماڈرنسٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا خیالات تو ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہیں، سوچ ہم جیسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عوام تک اپنی بات پہنچانے کا ان کے پاس وسائل ہی نہیں، ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. پلیٹ فارم ہے ٹریڈیشنلسٹ کے پاس، وہ مسجد محراب ممبر، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس ہے، اور وہ اپنا محراب ممبر ان جو ہے نا ماڈرنسٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی نظر میں یہ متجددین ہیں، اٹھے ہیں متجددین، کوئی شک نہیں ہے اس کو، تو ان کو پلیٹ فارم دینا ہے. تو یہ سارے چینلز ان کے لیے لانچ کیے گئے تھے. پھر آپ نے ان کو وہاں پہ گرجتے برستے اپنے یار بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، وہی دور تھا سارا، ٹھیک ہے، یہ وہ سارے وہ لوگ آنے. تو یہ خطرہ صرف ایک گروہ سے تھا جی، جو بہت ہی محدود ہے، قلیل ہے، اور وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. اور فنڈامنٹلسٹ کی ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھائی جو پولیٹیکل اسلام کو غالب کرنا ہے. بالکل ایسے، وہ ان کو نہیں آگے آنے دینا، بس یہ ان کو نہیں آنے دینا ہے. تو اب آپ وہ جو جن لوگوں کو لا کے پھر ان چینلز کے اوپر بٹھایا گیا، ان کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا؟ اسلام میں کوئی پردہ نہیں ہے، پردے کے جو احکامات ہیں اول تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے تھے، نہیں تو چلے وہ عرب کلچر تھا، تو ہمارا تو کلچر ہی ہو رہا ہے، ہم تو شلوار بھی نہیں پہنا کرتے تھے، یہ بھی خواہ پہننا شروع کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا کھلا ڈلا کلچر ہے. تو یہ ادھر تو اسلام مداخلت ہی نہیں کر رہا، ہم مولوی نے عربی اسلام اٹھا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. اور یہ کہ یہ جو ہے نا فلانا اس طرح ہے، یہ ڈنگڑا اس طرح ہے، اور یہ جو ہے نا یہ وہ تمام وہ چیزیں جو سویلائزیشن کی سطح پہ کلیش پیدا کرتی تھی، انہوں نے ان کو جو ہے نا مولڈ کرنا شروع کر دیا، ویسٹرنائز کرنا شروع کر دیا، یا ان ویسٹ کی خواہش کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا. وہیں سے مجھے یاد یہ تو سارے چینلز ہیں یہ کام کیا. اور ساتھ ہی یہ جو انٹرٹینمنٹ میں بھی مذہب گھس گیا، اور ایک ماڑا سا مولوی لا کے بٹھا دیا، اور 3 تگڑے سے نا باتونی بٹھا دیے. پھر وہ بھی مطلب کوئی ان کے اندر بھی گہرائی نہیں تھی کہ کوئی ماڈرنسٹ کے اس پر ہی سٹینڈرڈ پہ پورے اترتے ہوں، لیکن آگے مولوی ہی ماڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ کٹ لگا کے بھیج دیا. تو یہ تو اصل میں صرف اس کی کٹ نہیں لگی نا، پورے اسلام کی لگ گئی. وہ کسی بھلے بندے کو تو بیچ میں گھسنے ہی نہیں دیا جو ان کو ٹکا کے جواب دیتا ہے. بالکل وہ مقابلہ ہی وہ کمزور شروع سے ہی ایسی کر دی، وہ ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا تھا کہ آخر میں جیت ہماری ہی ہوگی. اینکر بھی انہی 3 کے ساتھ جو آپ نے 3 بٹھائے ہوئے، اس نے بھی مولوی صاحب کا مذاق ہی اڑانا ہے. مولوی بھی واقعی بھی ایسا اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کہ مذاق اڑنے کے یہ قابل ہیں. بالکل بالکل.
وہ ٹی وی پہ آنے کے شوق میں آ کے وہاں پہ اسلام کا دڑن تخت کر کے چلا گیا. اور یار یہی دور تھا, میں تب یونیورسٹی میں ہوتا تھا, بیچلرز کر رہا تھا, اور تبھی ٹی وی پہ غامدی صاحب بھی اسی دور میں آئے, اور میں نے وہ چیز دیکھی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس, میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کا نام نہ لوں. نہیں میں تو وہ میں نے ہی دیکھا کہ ہم جس یونیورسٹی میں ہوتے تھے لاہور میں, تو اب کیونکہ وہاں پہ ہر زیادہ طبقات کے بھی لوگ ہوتے ہیں, تو ہمارے جو کولیگز ہو ان کو وہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی تھی لوگوں کو کہ یار دین کو بھی فالو کر لو اور سوسائٹی میں فٹ ان بھی ہو جاؤ. تو یہ والی جو چیز تھی نا, یہ پھر زیادہ جو یہ میری آبزرویشن وہ ہوئی, کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک رول ماڈل پراپر نہیں دے سکے, کیونکہ وہاں پہ جو میں نے شروع میں بات کی لوگوں کو پابندیاں نظر آ رہی ہیں, لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار کوئی بات, جو بھی آپ نے فرمایا یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, ہاتھ بھی ملا لو, موسیقی بھی وہ کر لو, کوئی بات نہیں, نیل پالش لگا کے وہ وضو بھی کر لو, تو جی وہ یہ بھی ہو جائے گا. تو وہ اب اس میں نا پھر کیا ہوتا ہے, اہل کتاب ہیں جی اب اس میں نا ایک چیز بڑی ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں نا کہ یار اب دیندار طبقے کو دیکھو, تو وہ پھر ابھی ریسنٹلی ایک میں نام نہیں لوں گا, ایک ساتھ ان کی وہ بھی کہتے ہیں وہ عالم ہے, ان کی ایک نائٹ کلب کی ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے, وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اب لوگ جب دیکھتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ تو مولوی صاحب یہ ڈی جے کے پاس کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. اب کچھ لوگ جو سپورٹ کرنے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسلام تو ایک مذہب جو ہے وہ امن کا ہے, ڈی جے کو بھی جا کے تبلیغ کرنی ہے. ہاں جی, کوئی اداکارہ تھی امریکہ کی نا, ان کی جو ہے نا وہ تصویریں کوئی اس طرح کی جی لیک ہو گئیں, تو وہ ایک رسالے میں آئی, تو وہ ایک پادری خرید رہا تھا رسالہ, تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی, تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تحقیق سے جواب دینا ہے نا, میں اس لیے دیکھ رہا ہوں تحقیق سے جواب دینا ہے. تو وہ مولوی صاحب تحقیق کرنے گئے تھے نا, انہوں نے اگلے دن آ کے تقریر کرنی تھی. تو وہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی جائز ہے. پھر ابھی ہم کبھی وہ جب اپنے بیانات دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں امریکہ سے نفرت ہے یہ ہے, لیکن اگر کوئی ویزا میں دے دے گا یا کوئی وہ ہمیں کوئی ناشتے بھی بلا لے گا, ہم کہیں گے نہیں یار ہم نے جانا بھی ضروری ہے, کیونکہ وہاں جا کے پھر نہیں جی میں تو وہاں پہ دین کی تبلیغ کرنے گیا تھا. اب یہ جو سینیریوز میں نے آپ کو دو بتائے ہیں, یہ جب دیکھتا ہے نا نوجوان, تو وہ پھر مزید کنفیوز ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں فالو کس کو کروں. اصل میں اہل دین کو جب دنیا داری میں ڈوبا ہوا دیکھا جاتا ہے نا, تو نوجوان کا اعتماد کتاب کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی بے دین ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے میری کتاب برحق ہے, اور اس کتاب کا کسٹوڈین ہمارا جو ہے نا دینی طبقہ ہے. جی جی, تو جب دینی طبقے کے اندر وہ زوال دیکھتے ہیں نا, تو وہ اس طبقے کے زوال کو نہیں سمجھتا, اسے اس کتاب کی کمزوری سمجھتا. ہاں یہی بات ہے, بڑی گہری بات, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان الذین اورثوا الکتاب لفی شک منہ مریب, جن لوگوں کو کتاب کا من بعدہم, جن کو انبیاء کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا, وہ کتاب کے بارے میں ایسے شک میں پڑ گئے جو انہیں چین نہیں لینے دیتا. یعنی وہ اگر رکنا بھی چاہتے ہیں نا تو وہ چین نہیں آتا, کیونکہ یقین نہیں ہے. یہ دنیا کی ترغیبات سے بچ کے چلنے کے لیے یقین درکار ہوتے ہیں. اگر وہ یقین نہیں ہے تو پھر بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسرا تو اتنا کچھ حاصل کر گیا اور میں پیچھے رہ گیا.